إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ حضرات محترم، گزشتہ 2 رکوع سے ہم غزوہ احزاب کے معاملات کو پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان پہ بہت بڑا احسان کیا کہ دنیا کے اعتبار سے کوئی دنیا کا دفاعی تجزیہ نگار یہ بات سوچنے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک طرف 1000 لوگ ہیں اور ان کے اندر بھی بعض ایسے ہیں جو ان کے مخالف ہیں لیکن چھپے ہوئے، اور چاروں طرف 10,000 کا لشکر آ گیا، اور ایسے حالات میں جو حلیف قبیلہ بنو قریظہ تھا اس نے بھی بدعہدی کر دی، منافقین جو ہیں یہ بھی اپنی ریشہ دوانیاں کرتے رہے۔ اس کے باوجود جب اہل ایمان اپنی استقامت اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں اور ہر مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان کے لیے آتی ہے۔ یہ محاصرہ بہت لمبا ہو گیا۔ ایک رات شدید سردی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لے کے آئے۔ سردی کی شدت اتنی تھی کہ کسی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم خیموں سے نکل کے باہر آئیں۔ جب کوئی نہ بولا تو نبی کریم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا حذیفہ تم اٹھو۔ اور یہ بات ایک بڑی سوچنے کی ہے، جب ایک آدمی حالات بھی ناموافق ہوں، سردی بھی شدید ہو، دشمن کے لشکر میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہو، ایسے حالات میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیفیت یہ تھی کہ جب نبی کریم نے کہہ دیا تو پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو کہا حذیفہ تم جاؤ۔ کہتے ہیں میرے دل میں ایک دفعہ تو بڑا خوف آیا کہ اتنی شدید سردی میں کیسے نکلوں گا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو میں تو ایسے تھا جیسے کسی گرم بند کمرے میں ہوں، میرے اوپر کوئی سردی کے اثرات نہیں تھے۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو سردی کا ذرہ برابر کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ آپ جب کفار کے لشکر میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ شدید وہ وابرولا جو ہے اس نے اپنی لپٹ میں لیا ہوا ہے، ان کی تنابیں اکھڑ گئی، انہوں نے جو کھانے کے لیے دیگیں چڑھائی ہوئی تھی وہ الٹ گئی، عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ ان کے تو یہ حالات ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، کہا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے لوٹا دیا ان کافروں کو بِغَيْظِهِمْ، انہی کے غصے میں، لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، وہ کوئی بھی بھلائی نہ پا سکے،
ان کا ارادہ، ان کے ذہن میں ان کی بھلائی اس میں تھی کہ مسلمانوں کو جڑ سے کاٹ دیا جائے، ان کا سارا مال لوٹ لیا جائے، ان کی عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے انہی کے غصے میں انہیں لٹا دیا۔ اور آپ دیکھ لیں، یہ پرانے زمانے کی نہیں، آج کل کی بات ہے۔ افغانستان کے لوگ اگر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، ان آزمائشوں کو برداشت کرتے رہے، تو دنیا کی 3 سپر طاقتیں جو ہیں اپنے زخم چاٹتے ہوئے یہاں سے نکلی۔ پہلے برطانیہ نکلا، پھر روس کو شوق آیا تو اللہ نے روس کے ساتھ وہ حشر کیا، حالانکہ افغان نے بہت قربانیاں دی۔ پھر اس کے بعد امریکہ اور اس کے ساتھ 42 ممالک۔ لیکن اگر ان نہتے بے یار و مددگار مسلمان، جن کا مددگار صرف اللہ تھا اور کوئی نہیں، اللہ نے اپنی مدد اپنی رحمت کے ساتھ ان سب کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے اندر ایمان اور ہمت وہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کی۔ سارے وسائل ہونے کے باوجود ہم دنیا کے سامنے انتہائی بزدل بنے ہوئے ہیں۔ جب مسلمان اپنے ایمان کے بل بوتے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر آزمائش کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مسلمانوں نے اس آزمائش میں پوری طرح اترے کہ جس طرح ہم کل کی آیات میں پڑھ آئے ہیں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب انہوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو پھر اللہ نے بالآخر کیا کیا؟ 1 مہینہ کی انہوں نے محاصرہ کیے رکھا۔ یہ اتنا سخت آزمائش کا وقت تھا جو اللہ نے پہلے کیا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت قسم کے ہلا دیے گئے، اور اللہ نے ایمانداروں کو بڑی سخت آزمائش سے آزمایا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یہ انہوں نے خود نہیں، اللہ ایمانداروں کی لڑائی میں ان کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ بڑا ہی طاقتور اور غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا سخت وقت آتا، دشمن مقابلے میں طاقتور ہے، تو پھر کہتے اللہ میں کمزور ہوں، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اے اللہ تو انہیں بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لے، کیونکہ تجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہوتا کہ اللہ انہیں پکڑ لیتا۔ تو یہاں ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ، جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ بھاگ گئے، سب چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، کیونکہ 1 مہینے کی سخت مشقت، کوئی بعض نمازیں بھی لیٹ ہو جاتی، تو نہانا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے فوراً آ کے غسل کیا۔ آپ غسل فرما کے فارغ ہوئے تو جبریل آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے تو آپ نے کیوں اتارے ہیں؟ چلو بنو قریظہ کی طرف، جنہوں نے، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جنہوں نے بدعہدی کر دی تھی، این لڑائی کے وقت غداری کر دی تھی، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، تو کہا ان کی طرف چلو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب کو
کہ عصر کی نماز، حالانکہ عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، آپ نے فرمایا عصر کی نماز یہاں نہیں، بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے۔ یہ مدینے سے باہر بستی تھی ایک طرف، اور بہت بڑی ان کی پراپرٹیز اور جائیداد تھی، تو اللہ نے اس کی طرف بھیجا۔ انہوں نے فوراً اپنے قلعوں کے اندر، اپنی حویلیوں کے اندر بند ہو کے اپنا اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا۔ 1 مہینہ تک ان کا محاصرہ رہا۔ بالآخر یہ تھک ہار کے انہوں نے کہا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذہن کے مطابق یہ ان کے بہت زیادہ ہمدرد تھے، یہ انصار کے ایک سردار تھے۔ اسی جنگ کے اندر ایک تیر ان کے بازو میں لگا، جس کی وجہ سے ان کی ایک رگ ایسی پھٹ گئی جو خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو یہ کافی تکلیف میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں، لیکن ایک شرط پہ کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے۔ ان کے ذہن میں تھا سعد بن معاذ جو ہیں ہمارے ساتھ خیر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن معاذ، ان کا خیمہ مسجد میں لگا ہوا تھا، زخمی حالت میں ان کی تیمارداری ہو رہی تھی، تو نبی کریم نے انہیں پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت سعد بن معاذ کو ایک گدھے پہ سوار کر کے وہاں لایا گیا، تو نبی کریم نے فرمایا لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو جو تمہارا سردار آیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کو کہا سعد، ان لوگوں نے فیصلہ تجھ پہ ڈالا ہے، اس لیے آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا ان میں جو بالغ لڑکنے کے قابل ہے اسے قتل کر دیا جائے، بچے اور عورتیں انہیں غلام بنا لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے وہی فیصلہ کیا جو میرا رب چاہتا تھا۔ تو مسلمان جو ہے اس کی رشتہ داری اور اس کی دوستی اسلام کے مقابلے میں دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ آج مسلمانوں کی ذلت کا سبب یہ ہے کہ یہ اپنی دوستیاں دیکھتے ہیں کہاں ہیں، ہمارے معاملے کدھر ہیں، ہمارے مفادات کن کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ مسلمانوں کو نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیں ہمارے حکمران بھی، اللہ ہم سب پہ رحم کر دے، اللہ ہمارے حالات پر رحم کر دے۔ یہ کفار کے کہنے پہ ہمیں ہر معاملے میں ہمارا مال چھین رہے ہیں، مختلف طریقوں سے ظلم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ انہیں ایک دن ضرور پوچھے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اللہ نے اتارا ان لوگوں میں جنہوں نے تمہارے پیچھے سے حملہ کیا تھا، یعنی تمہارے ساتھ غداری کی تھی، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے گھروں ان کی گڑیوں میں، وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ان میں ایک فریق کو قتل کر دیا گیا اور ایک کو قید کر لیا گیا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، ہم نے ان کی زمینوں کا وارث تمہیں بنا دیا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، ہم نے وہ زمینیں بھی آپ کو عطا کر دی جس میں کبھی آپ نے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ یہود جو ہیں ان کی بستیاں ہمیشہ سے الگ رہتی ہیں اور ان کی بستیوں میں کوئی دوسرا جا نہیں سکتا، تو کہا وہ زمینیں ہم نے آپ کو عطا کر دی جن میں کبھی آپ نے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ پھر فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب ان آیات یہاں تک سورت غزوہ احزاب کے واقعات ختم ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ کے گھر کے لیے بہت ناگوار تھا۔ وہ کیا ہے؟ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔